معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کی خدمت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبرگیری اور خیرخواہی اور ان کی مدد پر کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے دل کی سختی کا علاج بھی بتایا تھا، اور حضرت شیخ شرری سقطی جو مشہور بزرگ ہیں، ان کا واقعہ کہ انہوں نے یتیم بچے کے ساتھ کیسی مدد کی اور ان کا دل کیسے نرم تھا، یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے ساتھ خیرخواہی کے تعلق سے آج کے معاشرے میں لوگوں کی ذہنیت کیا بنی ہوئی ہے۔ کیا جس طریقے سے احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں ترغیب دی گئی ہے اور اس طرف راغب کیا گیا ہے کہ ان کی خیرخواہی کی جائے، ان کی طرف توجہ دی جائے، کہ ہمارا معاشرہ اس پر پورا اتر رہا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ تماچے لگائے جاتے ہیں، سختی کی جاتی ہے، شفقت سے محروم رکھا جاتا ہے، ٹوٹے دل کو اور توڑ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ آج ہمارے نزدیک یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ان چیزوں کو دین کی ترقی میں داخل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ دینداری سے اس کا بھی تعلق ہے۔ جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دینداری کی جو فہرست ہے اور جو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے وہ یہی ہے کہ لمبی لمبی نمازیں ہوں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں وقت بھی لگا لیتے ہیں، اور زیادہ تو حج و عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور زیادہ تو ہر سال رمضان شریف میں عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک بس دینداری کی یہی فہرست ہے اور یہی لسٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو انہوں نے دین سے خارج کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کڑوی بات ہو، لیکن بڑے درد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارے غریبوں، محتاجوں کی مدد کرنا بھی تو دین ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری رکھنے سے بھی تو ترقی ہوتی ہے۔ بلکہ جہاں تک دیکھنے میں آیا ہے اور بزرگان دین کے حالات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ اور جتنی جلدی ترقی ان اعمال سے ہوتی ہے کہ غریبوں کی، بیواؤں کی اور محتاجوں کی مدد سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں، دوسرے مجاہدات سے نہیں ہوتی۔ تہجد وغیرہ کی پابندی سے بھی ترقی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ترقی انہی اعمال سے ہوتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ان کاموں کی اہمیت دینداروں میں بھی جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے۔ دینی جذبہ رکھنے والوں نے دین کے بہت سے کام اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنا لیے ہیں، کچھ منصوبے اور خاکے بنا لیے ہیں، کچھ معمولات مقرر کر لیے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ کوئی ہر سال حج کرتا ہے، کوئی ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہے، بیوی بچوں کو لے کر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بس سارا ثواب انہی کاموں میں سمجھ لیا ہے۔ کسی غریب اور محتاج پر خرچ کرنے میں گویا کوئی ثواب نہیں، بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہیں۔ ہم نے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً عمرے کی بڑی فضیلت ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو عمرہ اور حج کروائے، ہماری دعا ہے۔ لیکن اس طرف بھی دھیان دینا ہے کہ دین کے دوسرے جو کام ہیں اس کو کون کرے گا۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس کو دوسرے کاموں میں بھی خرچ کریں، اور دین کے دوسرے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ بعض لوگوں کو مسجد بنانے کی سنک سوار ہوتی ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو، بس مسجد بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہے۔ ان سے کہہ دو کہ مدرسہ اور مکتب کی ضرورت ہے تو اس کے لیے تیار نہیں، دل آمادہ نہیں ہوتا۔ محلے اور خاندان کے رشتہ دار عورتیں محتاج ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں، ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ان کاموں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کا دل نرم بنایا ہے، جو اس طرف خیال رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، لیکن جو اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ان سے یہ باتیں ہیں۔
ان کاموں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں اور ان لوگوں پر خرچ کرنے کی ان کے یہاں کوئی مد ہی نہیں۔ دینداری کو انہوں نے صرف چند اعمال پر منحصر کر رکھا ہے۔ یہ دینداری کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ جہالت اور علماء اور مشائخ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی شخص کی دینداری کی تعریف کی کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا، کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے جس کے حالات سے تم کو سابقہ پڑا ہوا ہو؟ کہا نہیں۔ پوچھا، کیا کبھی تم نے اس سے کوئی معاملہ کیا جس سے اس کے حالات کا اندازہ ہوا ہو؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تم نے اس کو مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے دیکھا ہوگا، اس کی وجہ سے تم اس کی دینداری کی شہادت دے رہے ہو اور اس کو دیندار سمجھ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ بزرگی اور دینداری کا معیار صرف یہ ظاہری اعمال، نماز کی پابندی وغیرہ ہی نہیں ہے کہ جو باجماعت نماز کی پابندی کر لے وہ دیندار ہو جائے، بلکہ دین کے مختلف شعبے ہیں۔ جو دین کے سارے شعبوں پر عمل کرنے والا ہو، شریعت نے جن جن کے حقوق مقرر کیے ہیں ان سب کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، وہ ہے دیندار۔ اور یہی صحیح معیار ہے دینداری اور بزرگی کا۔ دین کے مختلف شعبوں میں عقائد و عبادات کے علاوہ معاملات بھی ہیں، معاشرت و اخلاق بھی ہیں، دین کے اہم شعبے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں جو شریعت کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے والا ہو، سب کے حقوق ادا کرنے والا ہو، وہ ہے دیندار۔ ہم نے دینداری کی بہت ناقص فہرست اور لسٹ بنائی ہے، بہت تھوڑی سی لسٹ بنائی ہوئی ہے اور اسی پر قناعت کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے کو دیندار سمجھ لیا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں پر یہ یتیموں، بیواؤں کے اور محتاجوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، معاملات اور اخلاق کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی معاملات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے۔ اگر معاملات درست نہیں ہوں گے تو محض عبادت، نماز، روزے سے کچھ نہ ہوگا۔ پہلے معاملات درست کرو، اس کے بعد نماز کو بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بعض لوگ نماز کی پابندی خوب کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ باپ کو گویا غلام، چپراسی اور پہرے دار بنا رکھا ہے، دروازے میں بٹھا رکھا ہے کہ بچے کو کھلاتا ہے، کتا بھگاتا رہے، اس سے سختی سے بات کرتے ہیں، اور ہیں کہ نماز کے پابند، بیوی کے حق تلفی کرتے ہیں اور ہیں نماز کے پابند۔ معاملات اور حقوق کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوگی تو محض نماز سے کچھ نہ ہوگا، ہماری یہ عبادتیں بھی قیامت میں ہمارے کام نہ آئیں گی، دوسروں کو دلا دی جائے گی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اگر حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، اس وقت وہ نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح رہنمائی کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔